وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، ہم نے بنایا ہے تمہاری نیند کو دماغ اور اس دنیا کا رشتہ ڈسکنیکٹ کرنے والا. نیند کو اللہ نے ایسا بنا دیا کہ آپ کے دماغ کا اس دنیا سے کنیکشن کیا ہوتا ہے؟ ڈسکنیکٹ، سوئچ آف ہو جاتا ہے. تاریں کاٹ دی جاتی ہیں، جو دماغ کی تاریں ہیں نا جو پھیلی ہوئی ہیں، جو دیکھ رہا ہے دھوپ ہو رہی ہے، بارش ہو رہی ہے، نہیں ہو رہی ہے، گرمی ہو رہی ہے، سردی ہو رہی ہے، چمونی آپا کیا کر رہی ہیں، اور بیگم کچن میں کیا کر رہی ہے، اور میری بچی کا فون کیوں نہیں آیا، میرا بچہ ابھی تک کمبخت 3 بج گئے گٹر کے ڈھکن پہ کیوں بیٹھا ہوا ہے، صبح 1 بجے تک. یہ سارے مسائل کھوپڑی میں گھومتے ہیں کہ نہیں گھومتے؟ ہاتھ تھا کہ آدمی جب سونے کے لیے لیٹتا ہے تو اور زیادہ گھومنا شروع کر دیتا ہے، جب لائٹ آف ہوتی ہے تو اور دماغ فریش ہو کے سوچنا شروع کر دیتا ہے. اب آپ اپنے دماغ کو آرڈر دے کے سو جا. دماغ کبھی بھی آپ کے کہنے پہ بولو نہیں سوئے گا. آپ سمجھاتے نا بے سو جا، بے سو جا، بے سو جا. اب جتنا دماغ اپنے آپ کو سونے کو آرڈر کرے گا اتنا ہی دماغ جاگے گا، کیونکہ آرڈر کرنے کے لیے جاگنا ضروری ہے. سوتا ہوا مینیجر کسی کو آرڈر نہیں کر سکتا. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ سوتا ہوا آدمی اپنے ہاتھ کو آرڈر کر سکتا ہے؟ بولو. آپ جاگ رہے ہیں نا، آپ نے اپنے ہاتھ کو آرڈر کیا بھئی یہ گلاس پکڑ لے، گلاس، ہاتھ گلاس پکڑ لیتا ہے. جب آپ سو رہے ہوتے ہو تو آپ کا دماغ آرڈر کرتا ہے اپنے ہاتھ کو کہ یہ گلاس پکڑ لے. کیوں؟ دماغ ابھی کیا کر رہا ہے؟ سو رہا ہے. تو سوتا ہوا دماغ جیسے آپ کے اعضاء کو آرڈر نہیں کر سکتا تو وہ اپنے آپ کو بھی آرڈر نہیں کر سکتا. اور جاگا ہوا جب تک ہے، آرڈر کرنے کے لیے جاگنا ضروری ہے، اور جاگا ہوا ہے تو سوئے گا نہیں، سویا ہوا ہے تو جاگے گا نہیں. تو یہ ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں. اس لیے دماغ اپنے آپ کو سونے کا آرڈر کبھی بھی نہیں کر سکتا. اس لیے کہتے ہیں کہ نیند آپ کے اپنے اختیار میں نہیں ہے. آپ کے اپنے اختیار میں بستر پہ سونے کے لیے لیٹنا اور لائٹ کو آف کر دینا، شور شرابے کو ختم کر دینا، یہاں تک آپ کے اختیار میں ہے. دماغ میں نیند مسلط کرنا یہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے. یہ اللہ کی رحمت ہے کہ جب آپ بستر پہ آنکھ بند کر کے لیٹتے ہو، اللہ کہتے ہیں اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها، ہم تمہارے اندر سے روح کھینچ لیتے ہیں جب تمہاری نیند کا وقت ہوتا ہے. وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى، اور پھر اللہ تمہاری اس روح کو صبح کے وقت تمہاری باڈی میں لوٹا دیتے ہیں. دماغ کا سونا یہ روح نکلنے سے، کیوں؟ زندگی نکل گئی نا. جو چل رہے پھر رہے تھے، ہنس رہے تھے، مسکرا رہے تھے، اس کو روح سے تعبیر کیا ہے، حیات سے تعبیر کیا ہے. یہ والی حیات وقتی طور پر ختم ہو جاتی ہے. تو یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ آپ کا سبات کا مطلب اللہ آپ کا دماغ کا کنیکشن اس دنیا سے ڈسکنیکٹ. جب ڈسکنیکٹ ہوا تو سوچنا چھوڑ دیا دماغ نے. سوچنا چھوڑتا ہے تو وہ 4 5 6 8 اور کراچی میں تقریباً 13 گھنٹے سونے کے بعد وہ دماغ کیا ہو جاتا ہے؟ صرف فریش ہی نہیں ہوتا بلکہ بیکار ہو جاتا ہے. وہ وجہ اس کی ہے کہ جب کسی باڈی کو بہت زیادہ آرام دے دیا جائے نا تو وہ اعضاء ناکارہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. آپ واکنگ کرتے ہو، چلتے 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 تھک گئے، پھر بیٹھو، آپ پھر اتنا بیٹھو جتنے میں ٹانگیں ریلیکس ہو جائیں. جب ریلیکس ہو گئی، سکون مل گیا، پھر چلو یا کوئی اور کام کرو. لیکن آپ ایسے بیٹھے 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 درد کی آپ کی کمر تھک گئی تو آپ لیٹ گئے. اب آپ ایسے لیٹے کہ پولیس بھی آ کے نہیں آپ کو اٹھا سکتی، تو تھوڑے دنوں میں آپ بیٹھنے کے قابل رہیں گے ہی نہیں، تھوڑے دنوں میں آپ چلنے کے قابل رہیں گے ہی نہیں. تو ایسے یاد رکھیں دماغ کو بھی آرام چاہیے ایک حد تک. اتنا سونا کہ دماغ کو جتنا آرام چاہیے تھا فریش ہو گیا، پھر سوئے جا رہا ہے، پھر سویا ہے، تو اس کا مطلب دماغ میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہونے والی ہے تھوڑے دنوں میں. بھینس میں سوچنے کی صلاحیت ہوتی ہے، ایک ہی جگہ کھڑے 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 زندگی گزار دیتی ہے وہ. کیا خیال ہے؟ اگر اس میں سوچنے کی صلاحیت ہوتی نا، وہ لاتیں مار مار کے بھگاتی آپ کو، کم از کم ٹیکا نہ لگانے دیتی. وہ کہتی ہے بھائی میرا دودھ نکال لیا، کھلا لیا، پلا لیا، بس صحیح ہے، 5 کلو 10 کلو بہت ہے تمہارے لیے. کتنا دودھ دیتی ہے مجھے تو پتہ نہیں، 10 کلو 15 کلو جو بھی ہے اب کافی ہے.
اب یہ کیا ٹھوک ٹھوک کے مجھے نچوڑ میری ہڈیوں کا جوس کیوں نکال رہا ہے تو؟ بھینس کو کوئی ہوش نہیں ہوتا, استعمال ہی نہیں ہو رہا اس کا دماغ. سوچے گی تو دماغ سوچنے سے اس کی طاقت بڑھتی ہے, خوب سمجھ لیں.